موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی تمام دولت دے کر، سفارش کروا کر یا دھوکہ دے کر بڑھاپے یا اپنی بیماری کو نہیں روک سکتا جو اسے آخر میں موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہر زندہ چیز کو جو کہ پیدا ہوئی ہے اسے ایک دن فنا ہونا ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کا یہ جسم دنیا کے اندر رہ کر مٹی کا حصہ بن جاتا ہے جس سے وہ بنا تھا، جبکہ اس کی روح مقام میں ارواح کی طرف سفر کرتی ہے۔ انسان کا جسم کیونکہ اربوں خربوں ایٹم سے مل کر بنا ہے، اور آج کی سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ ایٹم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک مادی جسم کے ایٹمز کی مثال لے لیں کہ اگر اس جسم کو ہندوؤں کی طرح جلا دیا جائے، ابراہیمک ریلیجن کے ماننے والوں یعنی یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کی طرح دفنا دیا جائے، یا پھر پارسی مذہب کی طرح گدھوں کو کھلا دیا جائے، یہ ایٹم پھر بھی ختم نہیں ہوتے، بس کسی اور فارم کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آئنسٹائن کی مشہور میس انرجی ایکویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹمز کو انرجی کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ایٹمز کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے نیوکلیر فیوژن ری ایکشن کہتے ہیں۔ اسی پروسیس کو استعمال کر کے ہمارا سورج اور اس کائنات کے اندر موجود لامحدود سورج ہر سیکنڈ کے اندر نہ ختم ہونے والی انرجی اور ہیٹ کو پیدا کر رہے ہیں۔ اب تک کی میڈیکل سائنس کی کھوج کے مطابق انسانی جسم کے اندر اس ری ایکشن کو پیدا کرنے کے لیے بظاہر تو کوئی انرجی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس انسانی روح اور جنات جیسی کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، لیکن دنیا کے تمام مذاہب سوائے ایتھیسٹ کو چھوڑ کر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی روح اس کی موت کے بعد جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ کیونکہ انرجی کی صورت موجود ہوتی ہے، لہٰذا اس پر وقت یا ڈائمینشن کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ امر ہوتی ہے۔ آج کی موجودہ سائنس اب تک اپنے لیمیٹڈ نالج پر یہ کلیم کر رہی ہے، اور ممکن ہے کہ کل مزید ایڈوانس ہونے کے بعد وہ خود اپنے اس کلیم سے پیچھے ہٹ کر روح کو بھی ایکسپلین کر دے، کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس بھی انسانی جسم کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعویٰ نہیں کرتی، بلکہ آج کے لیمیٹڈ نالج کے مطابق وہ انسانی جسم کے بارے میں 1% بھی نہیں جانتی۔ مثال کے طور پر انسانی ڈی این اے کی مثال لے لیں۔ صرف آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس آرگن کے بارے میں اور اس کی ورکنگ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کسی کمزوری یا پھر کسی آپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہونا پڑا تو آپ کچھ % تک موت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کسی حد تک یہ جان سکتے ہیں کہ انسان موت کے وقت کیا محسوس کرتا ہے۔ اسی کنڈیشن کے لیے زندہ لاش کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کے اندر اس کو کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ کوما میں رہ کر نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کرنے والے بہت سارے پیشنٹ کی بالکل ایک جیسی سٹوری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ موت کے کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہوں۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کے اندر قید ہے، مسلسل اندھیرا ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مارٹن پیسوریس ایک ساؤتھ افریقہ کا لڑکا تھا، اور یہ 12 سال تک کوما کے اندر رہا، یعنی کہ 12 سال تک اس کا دماغ اس کے جسم کے اندر قید تھا۔ اس یونیک کیس نے میڈیکل فیلڈ کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ عام طور پر اتنے لمبے کوما کے اندر جانے والے شخص کے بچنے کے چانسز انتہائی کم ہوتے ہیں۔ 12 سال کی عمر کے اندر اچانک اس کے گلے کے اندر درد شروع ہوا تو کچھ ہی مہینوں کے اندر اس کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ پیرالائز ہونا شروع ہو گیا۔ یہ اچانک سے کوما کے اندر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں تو کھلی تھی، لیکن یہ نہ تو کسی کو سن سکتا تھا اور نہ کسی کو محسوس کر سکتا تھا، نہ کسی کو دیکھ سکتا اور نہ کسی چیز کو محسوس کر سکتا، بالکل ایک زندہ لاش کی طرح۔ ڈاکٹر نے مارٹنس کے ماں باپ کو یہ جواب دے دیا کہ اب وہ کبھی بھی مر سکتا ہے، لیکن اچانک سے ایک دن 4 سال کے بعد اس کو ہوش آنا شروع ہو گیا، اور 12 سال کے بعد یہ مکمل طور پر کوما سے جاگ گیا، اور اس نے جو کچھ اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بارے میں دنیا کو بتایا اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چاروں طرف بس اندھیرا موجود ہے، اور میں ایک سنسان جزیرے پر قید ہوں جہاں پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ 4 سال کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں آپ سب کی باتیں سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، لیکن مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن چاہ کر بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اس دنیا کے اندر تو موجود ہوں، لیکن کسی اور شخص کو اس بات کا احساس نہیں ہے، میں اپنے ہی جسم کے اندر قید ہوں۔ مارٹن کی طرح کے اور بہت سارے لوگوں کا بالکل یہی کہنا تھا جو کہ کوما کے اندر رہ کر اچانک سے جاگ گئے۔ یہ لوگ زندہ لاش تھے، یعنی مرے بھی نہیں تھے اور زندہ بھی نہیں تھے۔ انہی لوگوں پر ریسرچ نے سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ آخر انسان موت کے وقت کیا محسوس کرتا ہے۔ ایک انسان کو اپنی موت کا احساس کیسے ہوتا ہے کہ اب وہ واقعی مر چکا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کے اندر دل کے بند ہونے کا مطلب موت نہیں ہوتا، بلکہ دماغ کا کام کرنا بند کر دینا موت کہلاتا ہے۔ انسانی جسم کی موت کے کئی گھنٹوں تک دماغ ایکٹیو رہتا ہے، لیکن کتنا دیر تک یہ ابھی تک میڈیکل سائنس کے اندر ایک بحث ہے۔ لیکن اس دوران وہ انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کا اپنے جسم کے مسل سے تعلق ختم ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو کچھ بول پاتا ہے اور نہ کوئی حرکت کر پاتا ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، بالکل مارٹن کے کیس کی طرح۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ بالکل سیم یہی کنڈیشن اسلامی حوالوں سے بھی ثابت ہے کہ انسان اپنی قبر کے اندر دفنائے جانے کے بعد لوگوں کے واپس جانے والے قدموں کی آواز تک کو سنتا ہے، لیکن بظاہر وہ دنیا کے لوگوں کے لیے تو مر چکا ہوتا ہے۔ اسلامی حوالوں اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسلسل چیختا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سیکیورٹی گارڈز کو اور ان لوگوں کو جنہیں وہ دنیا کے اندر اپنی مدد کے لیے پکارا کرتا تھا، انہی سے مدد کی بھیک مانگتا ہے۔ صرف انسانوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ جب یہ سب لوگ یا پھر اس کے رشتہ دار اس کی قبر کے اندر اس کو اکیلا چھوڑ کر واپس جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دوبارہ سے اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹاتا ہے۔ وہ انسان پھر سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ خواب سے جاگ گیا ہے۔ وہ اپنے کفن کو دیکھتا ہے جس کے اندر وہ لپٹا ہے اور اس سے ڈر کر خود سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ اس مٹی اور کفن کے ساتھ میں اکیلا کیوں ہوں؟ اب اسے یقین ہوتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اگر یہ میت کافر تھی تو یہ سب کچھ دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگتی ہے، جبکہ نیک روح انتہائی سکون کے ساتھ وہیں پر لیٹی رہتی ہے۔ ساری زندگی بتوں کے آگے جھکنے والے، بزرگوں سے مدد مانگنے والے کو اب اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، اور اس سے زیادہ خوف اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اگر یہ میت کسی کافر یا مشرک کی تھی تو اس کی قبر فوراً سے تنگ ہو کر اس کی ہڈیوں کو توڑنے لگتی ہے، اور اگر وہ میت کسی نیک انسان کی ہے، وہ اللہ کا سچا معاہد تھا، تو اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر ایک کھلے باغ کی طرح کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قبر کے فرشتے منکر نکیر انتہائی بھیانک شکل کے اندر کافر شخص کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ فرشتے میت سے 4 سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ بندہ کون ہے جو کہ تمہارے اندر بھیجا گیا؟ یعنی تمہارا پیغمبر کون ہے؟ اگر یہ نیک میت ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے تو اس سے چوتھا سوال یہ فرشتے یہ کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ یہ نیک شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے خود اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا۔ جبکہ کافر کہتا ہے کہ میں تو وہی کچھ کہا کرتا تھا جو کہ لوگ کہتے تھے۔ فرشتے یہ جواب سن کر اس کو جواب دیتے ہیں کہ اے بدبخت، تو نے خود سے اللہ کی کتاب پڑھ کر ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ اور اس کے بعد وہ اتنے بڑے چابک سے اس کو اتنی شدت سے مارتے ہیں کہ وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیک شخص کے لیے قبر کے اندر نماز اور اللہ کی کتاب نور کی طرح روشنی کرتی ہے اور اس کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتی۔ آج کے ٹائم میں زیادہ تر علماء کرام اس چوتھے سوال اور ان کے جوابات کو اپنی عوام سے جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک موت کے لیے فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر موت کی بجائے موت کا ذائقہ چکھنے کی بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی شخص کو کسی چیز کے کھانے کا ذائقہ پسند ہوتا ہے تو کسی چیز کا پسند نہیں ہوتا۔ یہ ذائقہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے انگریڈینٹس پر یا پھر جن چیزوں سے مل کر وہ بنی ہے۔ بالکل اسی طرح سے موت کے وقت انسان کے اعمال کے مطابق وہ اپنی موت کا ذائقہ چکھتا ہے، یعنی اگر کافر ہے تو بد سے بدترین ذائقہ اور نیک روح ہو تو اچھے سے اچھا ذائقہ۔ بالکل اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے شخص کے چہرے پر یا تو خوشی اور سکون ہوتا ہے یا پھر خوف اور دہشت۔ ایک زندہ انسان کے لیے موت سے بڑی نصیحت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبرت کے لیے قبرستان جایا کرو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ایک روز تمہیں بھی مر کر یہاں پر آنا ہے اور ایک روز تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، دنیا سے تمہاری محبت کم ہو سکے۔ تم موت کی تیاری کے اندر لگ جاؤ، لیکن افسوس کہ آج قبرستان ویران اور بالکل سنسان پڑے ہیں، لیکن شاپنگ مالز، کھیل تماشے اور درباروں کی جگہ ہمیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہی انسان ایک دن اسی غفلت کے اندر پڑ کر مر کر یہ جان لے گا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت اور ہدایت و معافی کی نعمت کو گوا دیا ہے، اور اب یہاں سے یا اس کی قبر سے اب کوئی واپسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اور جس کی یہ پہلی منزل آسان ہو گئی تو اس کی باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر موت نصیب فرمائے، آمین۔